فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اتنی دھوکے بازی. پورے 4 صوبوں کے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سرائکی، سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان سارے کھڑے ہو گئے اور کہہ رہے مالک کا کیڑے قصور دی سزا ملی. مالک کائنات کہہ رہا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بتلانے پر آ گیا تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی. پتہ نہیں کس کی وجہ سے روئے زمین پر عذاب آیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ کسی کی وجہ سے نہیں آیا، تیرے ہاتھوں کے غلط عمل کرنے کی وجہ سے، تیری غلط پالیسیوں کی وجہ سے آیا. اور بہت ساری باتوں پر تو میں نے پردہ ڈال دیا. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اگر میں ان باتوں سے پردہ ہٹا دوں، باہر تو دور کی بات، تو اپنے بچوں کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. 13 سال تک سید المرسلین رحمت للعالمین خدا کے آگے سجدوں میں رو رو کے چلے گئے. 23 سال تک اللہ سے امت کے حق میں منوا کے چلے گئے، ورنہ خدا کی قسم اس کا نبی رو کے نہ دکھاتا، ہمارے باطل کو ہمارے ظاہر چہروں پہ لا کر وہ رکھ دیتا، اور اللہ اکبر ہمارا باطن ہماری ظاہر پر آ جاتا، دنیا ہمارے پر تھوک بھی نہ سکتی. یہ تو ہمارا اس ظرف ہے، ہماری کم ظرفی ہے. جس کی چھوٹی موٹی بات ملے، جب تک اچھی طرح پورے علاقے میں بدنام نہ کر لیں، ہاتھ بات آنے کی دیر ہے. مسجد کے اندر سپیکر پہ نہ کہہ دے اللہ اکبر، سوشل میڈیا کے اوپر نہ کہہ دیں، اجتماعات کے اندر نہ کہہ دیں، ایم پی ایم این نے اپنی مہم کے اندر، ورکنگ کے اندر نہ کہہ دیں، اس وقت تک کلیجہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا. کیا قومی اسمبلی کا معیار یہ ہے، صوبائی اسمبلی کا معیار یہ ہے. اللہ اکبر، جب تک تیری میری بیٹی کی عزت کا جنازہ نہیں نکالا جائے گا، اس وقت تک مجھے ایم پی ایم این اے کی سیٹ کوئی نہیں ملے گی. کتنا بڑا جگیردار ہوتا ہے، 50-70 ہزار ووٹروں کو ساتھ لے کے چلتا ہے، لیکن خدا کی قسم اس کی غیرت کا جنازہ تو اسی وقت نکل جاتا ہے جو اپنے مخالف کی گھر والوں کی عزت کا جنازہ لوگوں کے سامنے نکالتا ہے. لوگ تالیاں بجاتے ہیں، آسمان والے تیرے میرے پر تھوکنے لگ جاتے ہیں. اور گند کی تھیلی میں پلنے والے، خون کی تھیلی کے پاس پلنے والے، پیشاب منی کی تھیلی کے پاس، اللہ اکبر، گندے پانی کی تھیلی کے پاس پلنے والے. یہ تو خدا کا شکر کر، اللہ نے تیرے پہ لیبل لگا دیا، اللہ نے اپنے بندے ہونے کا تیرے پہ خول چڑھا دیا، ورنہ اتنے گند میں پیدا کیا. یہ گند اگر تیرے منہ پر برقرار رہتا، تیری سگی ماں بھی تجھے گود میں اٹھانے کو تیار نہ ہوتی. آج چاچا دیکھ کے گودی لے رہا ہے، ماما دیکھ کے گودی لے رہا ہے، آج پھوپیاں بھی تیرے لیے تحفے تحائف لے کے آ رہی ہیں، کوئی بستر، کوئی کپڑے لے کے آ رہی ہیں، کوئی چھلچنا وا کر جھولا لے کے آ رہی ہیں. اگر تیرے اوپر میں گند کو ظاہر کر دیتا، میں تجھے خارش کی بیماری دے کے 4-5 دانے تیرے جسم پر لگا دیتا، جب تک سینیٹائزر نہ کر لیتے، جب تک دستانے نہ پہن لیتے، مجھے میری کبریائی کی قسم تجھے گود میں اٹھانے کو بھی تیار کوئی نہ ہوتا. یہ تو میرا کرم ہے. ناپ تول میں کمی کرتا، سزا تیرے چہرے پر ظاہر کر دیتا. کسی کی بیٹی کو بے حیائی کی نگاہ سے دیکھتا، سزا تیرے بازو پہ ظاہر کر دیتا. حرام کھاتا، سزا تیرے چہرے پر. ماں باپ کی شان میں گستاخی کرتا، بیوی کے سر میں جوتیاں مارتا، بچوں کے ساتھ بد کلامی کرتا، اللہ اکبر، قدم قدم پہ گالی دیتا. یہ گندے اثرات میں تیرے وجود پر رونما کر دیتا، تیرا وجود اتنا گندا ہو جاتا، تیرے پاس سے کوئی گزرنا اللہ اکبر یہ بھی برداشت نہ کرتا. ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ 20 مرتبہ مالک کائنات نے اپنے قرآن میں اعلان کر دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
کہتا مجھے دیا کیا، یہ سارا میری محنت ہے، باپ چھوڑ کے گیا، اللہ اکبر، وہاں سے تو بڑے کسے حالات ہیں، اگر ابا 4 پیسے نہ بچا کے جاتا، اللہ اکبر، دنیا میرے سے جینے کا چھین لیتی۔ اللہ نے قرآن کریم میں اعلان کر کے بات ہی ختم کر دی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ او میرا بندہ، جب تاج تو گنا رہا ہے کہ تو نے یوں کیا، تو نے یوں کیا، تو نے گھر کے اندر یہ کر دیا، تو نے میرا بچہ مرد زندہ واپس لے لیا، تو نے مجھے بیمار کر دیا، یوں کر دیا، اے بندے آج شکوے گناتے گناتے تھکتا کوئی نہیں۔ جب میں اپنی نعمتیں گناتے گناتے، اللہ اکبر، جب میں نے گنانا شروع کر دی، فرمایا اتنا شرمندہ کروں گا، اتنا روسیا کروں گا، تجھے میری دنیا کے اندر منہ چھپانے کی جگہ بھی کوئی نہیں ملے گی۔ یہ روب کسی اور کو دکھایا کر، یہ مونچھوں کی مروڑی کسی اور کو دکھایا کر، یہ آنکھ کی گھوری کسی اور کو دکھایا کر، یہ ماتھے کی تیوری کسی اور کو دکھایا کر، یہ راڈو گھڑی کسی اور کو دکھایا کر، یہ آئی فون کسی اور کو دکھایا کر، یہ ٹوٹی گارڈ کسی اور کو دکھایا کر، بنگلہ کسی اور کو دکھایا کر، مرتبہ بہنی کسی کو دکھایا کر۔ اگر میں اپنی آئی کے اوپر آ گیا، تیرے دماغ کا ایک پینچ ڈھیلا کر دوں، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، اللہ اکبر، لوگ ہاتھ میں پتھر پکڑ کے پاگل پاگل کر کے مارنے لگ جائیں گے۔ میری مخلوق کے منہ سے نوالا چھیننے والے، اللہ اکبر، اگر میں نے اپنا حکم تیرے ہاتھ پر گرا دیا، اپنا حکم تیرے اپنے بازو پر ظاہر کر دیا، اپنا حکم تیری ٹانگ پہ ظاہر کر دیا، اللہ اکبر، پیمپر باندھتا پھرے گا، باتھ روم میں جانے کی ہمت نہیں دوں گا۔ اگر میری پکڑ کے اندر آ گیا، پانی کا گلاس پک سامنے پڑا ہوگا، ہاتھ بڑھانے کی اجازت بھی تیرے سے چھین لوں گا۔ خبردار میرے طرف انگلی نہ اٹھا، جب میں نے غصے کی انگلی تیری طرف اٹھا دی، لوگ تیرا جنازہ پڑھیں گے، منہ پر یوں کر کے کپڑا رکھیں گے، لوگ تیرے جنازے کو کندھا اس لیے نہیں دیں گے کہ باڈی سڑ گئی، میت میں سے بدبو آ رہی ہے۔ اوقات میں رہ کے میرے سے بات کیا کر، بندے کا پتر بن، یہ غروری کسی اور کو دکھانا، ان کو دکھا جو تیرے روب میں آ جائیں، میں تیرے روب میں کوئی نہیں آتا۔ جب صبح اٹھتا ہے میرا شکوہ ہی شکوہ کرتا ہے، گلا ہی گلا کرتا ہے، کبھی تیری یہ زبان نہیں تیری کبھی کھلتی میری تعریف کرنے کو؟ جمعے کے دن نواب کا بچہ بن کے آ جاتا ہے، اس طرح آتا ہے۔ آخری وقت ہے، مسجد کے اندر آیا، وضو کر کے کھڑا ہو گیا، امام صاحب کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، اگر تقریر لمبی ہو گئی تو لوگوں کو کہتا ہے دیکھو جی جمعہ دا ٹائم ہو گیا جی، ایتے ویلی قوم ہے، اسی تے پتہ نہیں کتھے کتھے جانا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ذرا سوکا فرشتہ، اس کا نرخڑا ذرا مروڑ دے، اس کو ہو کیا گیا؟ کبھی بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہے، کبھی بٹن کھولتا ہے، کبھی پنکھے کے نیچے، کبھی منہ سے پھوکے مار کے گرمی کا احساس دلاتا ہے، اور جب نماز پڑھی اپنے کپڑوں کو سیدھا پیدھا کرتا ہوا، سلام پھیرا، دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، اپنا جوتا پکڑ کر موٹر سائیکل کو کک ماری دوڑ گیا، آواز آئی فرشتے سے پوچھ سجدہ کر کے گناہ معاف کروانے آیا تھا یا کاٹن پہن کے اپنی اکڑ دکھانے کے لیے آیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بچڑے کا سلیم طاہر ابھی ذکر کر رہا تھا، اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ دماد مصطفیٰ ہے، ان کا غلام قمبر کہتا ہے جب نماز کے لیے مصلی پر آتے، خدا کے ڈر خوف کی وجہ سے چہرہ آپ کا اتنا زرد پڑ جاتا، چہرہ لال ہو جاتا، آنکھ سے آنسو نکل جاتے، منہ پر ہاتھ رکھ لیتے، کوئی پریشانی آئی، جسم میں سور تکلیف ہو گئی، فرمایا غلام تجھے قمبر پتہ ہی کوئی نہیں، علی کا کس کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ عدل کرے تا تھر تھر کمبل اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تا اللہ اکبر بخشے جامل میں جے منہ کالے۔ لن ينال الله له محاولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، یہ فرما جانور کسی اور کو دکھانا۔ وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، سب سے پہلا اعلان جنگ تیرے سے عرش والا کرے گا۔ میرے سے دور رہ کر، میرے سے غافل ہو کر اپنی کھیتی باڑی بڑا ہو ہی نہیں سکتا، اپنی دکان چمکا ہو ہی نہیں سکتا، اپنا کاروبار بار بڑا ہو نہیں سکتا۔ اگر میرے سے دور رہ کے کرے گا، میرے سے اعلان بغاوت کرے گا، میرے حکموں کی عدولی کرے گا، میرے نبی کے طریقوں کی مخالفت کرے گا، پھر میں بھی تیرا رب ہوں، تیری دکان میں آ کے تیرے کاروبار کا بیڑا غرق کر کے دکھاؤں گا۔
بھاگ کہاں تک بھاگتا ہے, کہاں تک بھاگے گا؟ اتنا تو نہیں بھاگ سکتا کہ میری زمین سے باہر نکل جائے, میری مشرق مغرب سمتوں سے باہر نکل جائے, میرے آسمان کے سائے سے باہر نکل جائے. کتنا بھاگے گا, تھک ہار کے گرے گا, آخر تو پلٹ کے میری پکڑ کے اندر آئے گا. بس کر, بہت تو نے کر دیا. برداشت کی ایک حد ہوتی ہے, ہم کر رہے ہیں برداشت, پکڑ کے اندر آ گئے. جانوروں نے کون سا شرک کیا تھا؟ 70% زیر آب زمین آ گئی, ملک کا 70% حصہ, ریلوے لائن تباہ, روڈ تباہ ہو گئے. چلو انسانوں نے شرک زنا کیا تھا, یہ بلبل کے گھونسلے کیوں چلے گئے, چڑیا کے گھونسلے کیوں چلے گئے, دودھ دینے والے چوپائے کیوں پانی میں بہ گئے, انہوں نے کون سا شرک کیا تھا؟ فرمایا اوے ظالم, گناہ دھرتی پہ تو نے کیا, فرمایا تیری وجہ سے اچھے اچھے کو بھی عذاب کا رگڑا مل گیا ہے. دھیے بہنیں مائیں بیٹھی ہوں گی, آپ بھی صبح صبح اپنے گھر سے نکلتے ہو, یا چھٹی کے دن آپ اپنے گھر دیکھتے ہو, کمرے سے لے کے ڈرائنگ روم تک, سلیپنگ روم تک, ڈائننگ ہال تک, باورچی خانہ, ویڑے, سارے گھر والے جھاڑو مارتے ہیں, پانی کا تروکا لگا کے میرا عزیزو چھڑکاؤ کر کے پوچھا مارتے ہیں, حتیٰ کہ جو باہر کا حصہ گندی نالی, تیری میری امی, تیری میری بہن پائپ پکڑ کر پریشر کے ساتھ نالی کا گند دھوتی ہے, تھلا دھوتی ہے, جب وہ دھو کے اندر جاتی ہے, آتا ہے باہر سے, چاچی تیرے دروازے پہ کچرے کا ڈھیر ڈال کے چلا گیا. یہ چاچی کہتی ہوں تے میں دھو کے آئی سی, 4-5 گالیوں سے نوازتی ہے. اللہ اکبر. جیسے چاچی اپنے دروازے پہ گند برداشت نہیں کرتی, جب زنا کا گند اس کی زمین پہ ڈالا, جب بے حیائی کا گند زمین پہ ڈالا, جب سود کا گند اس کی زمین پہ ڈالا, جب اللہ اکبر آپس کے رشتہ داری توڑنے کا, ناتا توڑنے کا تعلق زمین پہ ڈالا, ماں باپ کی چھر میں جوتیاں نافرمانی کا تو گند زمین پہ ڈالا. رب اکبر کی قسم ہے, جس طرح تیرے آگے گھر, تیرے گھر کے آگے تیرے سے گند برداشت نہ ہوا, اسے بھی اپنی زمین پہ برداشت نہ ہوا. تو نے اپنے گھر کو پانی سے دھو دیا, اس نے بھی اپنی زمین کو سیلاب کے پانی سے دھو دیا ہے. خبردار, بس کر دے, 30% بچا. اگر میں اپنی آئی پر آ گیا, کھاد تو نے آلہ ڈالی, اسپرے تو نے آلہ کیا, پانی کا وارا ترا بھرپور لگا, راتوں کو گھٹنوں تک پانی میں کھڑا ہو کر سانپ بچھو کی پرواہ کیے بغیر گندم کی پیداوار کے لیے کھڑا ہوتا تھا. جب یہ فصل ہرے رنگ سے پیلے رنگ میں تبدیل ہوئی, دانوں کی گانٹھیں بن گئی, گرہ بن گئی, تو دیکھ کے کہتا تھا 65 من ہوئے گی, دیکھ کے کہتا تھا گھٹ تو گھٹ 70 من ہوئے گی. جب 35 من ہوئی, 30 من ہوئی, کہتا گرمی بہو پہ گی, بارشاں نہیں ہوئیاں, دانا سک گیا, چلو کوئی نہیں, عید آ رہی ہے, جانوروں میں کسر پوری کر لیں گے. تم نے دیکھا بھاولپور سے کتنی گاڑیاں بھر کے کراچی گئی. اللہ اکبر. جو جانور لاکھ روپے کا تھا, تم نے 10 لاکھ روپے اس کا ریٹ لگایا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, تم نے حلال چیز کو مہنگا کر دیا, تم نے قربانی شوق اس کو عبادت نہ سمجھا, تم نے کہا شوق کا مول کوئی نہیں, عبادت کسی نے نہ سمجھا. جھالرے پہنا کے جانوروں کو لے کے پھرتے رہے, 10-15 لاکھ کا ریٹ بتا کر اتراتے رہے. اللہ اکبر. تمہارے مہنگے جانور نے غریب کو گھر سے نکلنے کے قابل نہ چھوڑا. کیا خیال ہے اگر تیرے دروازے پہ 10 لاکھ کا بیڑا کے بن جائے, پڑوسی کا بچہ گھر جا کے کیا رویا نہیں ہوگا؟ کیا اس نے اپنے باپ کا دامن نہیں پکڑا ہوگا؟ کیا اس کی بچیوں نے کہا ہوگا اسی بھی ایسا جانور لے کے آنا ہے؟ جب یہ آنسو میرے عزیزوں, یتیموں کے بے کسوں کے, غریبوں کے آنسو جب آسمان پہ پہنچے, بتا تیری قربانی کو اللہ کیسے قبول کرے گا؟ پھر جتنی بد نصیبی. اللہ اکبر. 15 لاکھ کے جانور کی قربانی, بہن کے گھر گوشت نہیں گیا, پھپھی ماسی معروم رہ گئی. پتہ نہیں تم نے کہاں سے فتویٰ نکال لیا. اور میں تو کہتا ہوں عید کے دنوں میں علماء زور دیں, ایک حصہ اللہ کا, قربانی اللہ کے بندوں کا ہو گیا, غریبوں کا, مسکینوں کا, ایک حصہ رشتہ داروں کا, ایک اپنا. لیکن ہم تو فتویٰ, جہاں قربانی ہوئی وہاں دینا نہیں چاہیے جی, انہوں نے کرتے پہلے گوشت تھے. تمہیں جب نبی جی نے حکم دے دیا, اللہ کا حکم سنا دیا,
بس فما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ. جب حضور نے فرما دیا کہ اللہ کا حکم ہے ایک حصہ رشتہ داروں کا، ایک غریب مسکین کا، ایک اپنا بے شک سارا خود رکھ لے، لیکن غریب کو محروم نہ کرنا، مسکین کو محروم نہ کرنا. تم ہوتے کون ہو؟ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو روکنے والے. ہوتے کون ہو؟ نتیجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھے گھر جن کے یہاں قربانی دوسرے دن ہوتی ہے، رب اکبر کی قسم ہے پڑوسی قربانی کرتا ہے، پہلے دن پڑوسی کے گھر میں گوشت کوئی نہیں آتا ہے. غریب بانو دیو، غریب بہن نظر نہیں آتی. لاکھوں روپیہ سیلاب زدگان کو دینے والے جنہوں نے کبھی زندگی میں صدقہ خیرات نہ دی، انہوں نے بھی 1000 روپیہ سیلاب فنڈ کے اندر ڈالا. ٹھیک ہے مسلمان کو دینا جائز ہے، لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے. یہاں بھاولپور سے امداد تو سے طبی کچرانی چلی گئی، یہاں سے امداد میرے عزیزو حیدرآباد چلی گئی، بلوچستان چلی گئی. لیکن میرے عزیزو کتنی بد نصیبی کی بات ہے، سگے باپ کی بیٹی میری بہن ہے، 5 کلو کا آٹا پورے سال کے اندر تھیلا گھر نہیں گیا. حتیٰ کہ اتنی بد نصیبی اور لوگوں رمضان المبارک میں عید تہوار کے اوپر اس کے لیے انسیلا جوڑا بھی کوئی نہیں گیا ہے. یا تو اللہ کے قرآن کی آیت بدل دو. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. پہلے ماں باپ، یتامی والمساکین وابن السبیل. رشتہ داروں کو دیکھ، ماما دیکھ، چاچا دیکھ، پھپھی دیکھ. تجھے کروڑ روپیہ اللہ نے دیا، اپنے مامے کا علاج کرا، ماں جائے کا علاج کرا، اپنے باپ جائی کی علاج کرا، پھپھی کا علاج کرا. اللہ نے تجھے اولاد نہیں دی، تیری بہن کی اولاد ہے. اللہ نے تجھے اولاد نہیں دی، تیرے بھائی کی اولاد ہے. اپنے بھائی کی اولاد کو پڑھا، اپنی بہن کی اولاد کو پڑھا. ایک تیرے گھر سے بچہ دیندار بن گیا اور جنت میں جانے والا بن گیا. لاکھ ہسپتال ایک طرف، ایک بچے کی تربیت کر کے نبی کا غلام بنا دیا. 1 لاکھ ویلفیئر ادارے بنانا ایک نبی کے غلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. میرے پوچھو تو سے علماء، یہ دشمن ہے آپ کے. 15 سال تک مدرسوں کے اندر میرے عزیزوں متھا رگڑنے والے. میں تو دن میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ 2 3 جگہ مدرسوں میں جاتا ہوں. ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کی قسم ڈائری میں جگہ ہی کوئی نہیں، 4 5 6 پروگرام. ہر جگہ ایسا پرچہ مل جاتا ہے، مولوی صاحب اگاڑی کر دو، مولوی صاحب چندہ مانگ دو. میرے عزیزوں کیا مجھے شرم نہیں آتی؟ کیا میرا دل نہیں چاہتا بغیر چندے کے تقریر کروں؟ میرے عزیزوں میں کیا کروں؟ یہ مدرسے والے کس کو سنائے؟ اللہ اکبر، حکومت کو سنائے. وہ تو کہتی ہے تم دہشت گرد ہو، بند کر دو. آج سیلاب آیا، اقوام متحدہ IMF اٹھ گئی. میرے عزیزو ترکی سے والے اٹھ گئے، استنبول مراکش والے اٹھ گئے، انڈیا والے اٹھ گئے، دبئی میں والے اٹھ گئے، سارے امداد لے کر آ گئے. تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، 6 مہینے ہو گئے، مدرسے کی گندم ختم ہے، بچوں کے پاس آٹا کوئی نہیں. اللہ اکبر. سیلاب والوں پر امریکہ کو ترس آ گیا، مدرسے والوں پر محلے والوں کو بھی ترس کوئی نہیں آیا ہے. قرآن کی اہمیت اس وقت کہاں چلی جاتی ہے جب تیرے دروازے پہ کوئی مانگنے آئے، کہتا تسی تو پکھنڈی بنایا ہوا ہے، تم نے تو تماشا ہی بنا رکھا ہے، اسی تھوڑے نہیں کوئی کمانے ہیں، تسی آ کے بیٹھ جاؤ. جدو ویکھو مولوی منگتے رہندے نے، ممبرات تے بیٹھ کے قرآن سنایا کرو، منگا کرو. او لوگو، جب تک تمہارے سے نہیں مانگیں گے تم دو گے نہیں تو قرآن سنانے والے اداروں کو کون آباد کرے گا؟ تم ذمہ داری اٹھا لو، یا جتنے بیٹھے ہو مدرسہ عربیہ کی 10 ذمہ داری اٹھا لو کہ ہم 10 آدمی پورے مدرسے کا خرچہ اٹھائیں گے. رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر، قرآن اٹھا کے کہوں گا تمہیں آج کے بعد اسنین چندہ مانگنا نظر نہیں آئے گا. اٹھاؤ ذمہ داری. بجلی کے بل آئے، لوگوں کی ہوا نکال دی، مار گئے. کیا مسجد کے اندر بلب نہیں جلتے؟ کیا مسجد کے اندر AC نہیں جلتے؟ کیا مسجد کے اندر پنکھے نہیں چلتے؟ تیرے گھر کے اندر 4 پنکھے جلے، 40,000 آ گیا، یا 50 پنکھے جلے. میں اپنے ادارے مرکز جامعہ عثمانیہ کی بات کرتا ہوں، 3.25 لاکھ روپے اس مہینے مدرسے مسجد کا بل آیا. کہاں سے ادا کرے؟ تمہارے سے سوال نہیں کریں گے، کس سے سوال کرے؟ دنیا تو میں دہشت گرد کہتی ہے، دنیا تو ہمارے پر بم پھینکنے کو تیار ہے، دنیا تو خود کش حملوں کو تیار ہے. ہم اپنے دل کا دکھڑا تمہیں
نہ سنائے تو کس سے سنائے؟ رب اکبر کی قسم ہے میں تمہیں کبھی نہ سناتا اگر کالی کملی والا صحابہ کے مجمع میں نہ سناتا۔ فرمایا اللہ اکبر، کالی کملی والا اعلان کر رہا ہے ہلکے ہو یا بوجھل اللہ کے راستے میں دو۔ فرمایا دو اللہ کے راستے میں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عشرہ کے موقع پر اٹھے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے آ گئے۔ صدیق کپڑے کا تاجر تھا، 6 دکانیں تھی، وہ تو سب کچھ رحمت والے نبی کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ کیا لا کے دیتا؟ گھر کے اندر دن مو دینار نہیں تھا، آٹے کا دانہ نہیں تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی روتا ہوا میرا ابا گھر آ گیا، 4 چفیرے گھر دیکھنے لگا، کوئی گھر میں نہ ملا، کوئی چیز نہ ملی، سوئی دھاگا نہ ملا۔ میرے اپنے ابا جان نے سر کی پگڑی اتار کے زمین پہ بچھا دی۔ اماں کہنے لگی میں چہرہ دیکھنے لگی، میرے باپ نے کرتے کے بٹن کھول کر پیمد والا کرتا اس کے کٹڑی میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر، اوٹ میں چلے گئے، تہمت اتار کر ایک پھٹا ہوا ٹاٹ سا باندھ کر وہ تہمت بھی میرا عزیزو گٹھڑی میں ڈال دیا، اپنے ٹوٹے کھڑا میں جوتے بھی گٹھڑی میں ڈال دیے، گٹھڑی کی گیڑا باندھ کر میرا ابا روتا باہر نکلا۔ میں نے کہا ابا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مسجد نبوی میں غلے کے ڈھیر لگے ہیں، صدیق کو گٹھڑی لیتے جاتے حیا ہے۔ اتنی دیر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ کہتی ہے واپس مڑے، میں سمجھی ٹھیلے میں سلوکے میں گدے تکے کے نیچے درم و دینار نظر آ جاوے گا۔ کہنے لگی چولہے کے پاس گئے، روٹی پکانے والا توا تھا، وہ روٹی پکانے والا توا اٹھا کے لے آئے۔ میں اگے ابا کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی، میں نے کہا ابا یہ کوئی تلوار تیر کا کام دے گا، یہ کوئی سواری زیرہ ڈھال کا کام دے گا؟ فرمایا نہیں بیٹی، جو مجاہد اپنے گھر سے گندم اناج جو لے کے جائے گا، جو آٹا لے کے جائے گا، روٹی پکانے کے لیے توا نہ ہوگا، صدیق کے گھر کا توا اس کے کام آ جائے گا۔ میرے عزیزو جب مسجد نبوی میں پہنچے، ایک ہاتھ میں پھٹے پرانے کپڑوں کی گٹھڑی دیکھی، دوسرے ہاتھ میں توا دیکھا، ہر ایک کے مال کو نبی پاک نے بیٹھ کے قبول فرمایا۔ لیکن جب صدیق اکبر مال لے کے آئے، کملی والے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، آپ نے گٹھڑی کو ہاتھ نہ ڈالا، صدیق اکبر کے توے کو ہاتھ ڈالا۔ اللہ اکبر، صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رونے لگ گئے، فرمایا آقا اس کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں۔ صدیق رو رہے، آمینہ کا لال ہنس رہا ہے۔ صدیق اکبر روتے روتے کہنے لگے کملی والے میرے توے پہ ہنسی آ گئی۔ فرمایا اللہ کی قسم تیرے توے پہ ہنسی نہیں آئی، بلکہ تیرے ہاتھ میں توا دیکھ کر جبرائیل مجھے پیچھے کھڑا سا رہا ہے۔ اے میرا صدیق، تیری چھوٹی سی گٹھڑی پر اور گھر کے توے پہ خدا کو اتنا پیار آیا، تیرا میرے پاس آنے سے پہلے جبرائیل خدا کا سلام لے کے تیرے کے اوپر آ گیا ہے۔ ہم کس کو دکھڑا سنائیں جا کے؟ بازار والے بات سننے کو تیار نہیں، وہ تو مسجد میں آنے کو تیار نہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے مجھے پنکھا ملے۔ چلو آج کے بعد مسجد کے پنکھے بند کر دیں، نماز پڑھو گے، بتیاں بند کر دیں، باتھ روموں کو تالا لگا دیں، ٹوٹیاں اتار دیں، لوٹا نہیں ہوتا تم مولوی کی ماں بہنیں کر دے، مولوی صاحب لوٹا کتنے گیا، لوٹا لاؤ، لوٹا لاؤ، بتاؤ یہ شیخ الحدیث تمہیں لوٹے لا، اس کو کوئی ٹٹیا بھی ماری دھویا کر۔ ایک صف مسجد میں مولوی صاحب بچھی نہ ہو، ایک صف اتھو آواز مار دینے۔ اور پچھلے سال چندہ کٹھا کیتا کتنے سوا گئیاں جی، وہ دیکھو جی اتنے پہیاں بارش سے خراب ہو گئیاں، ادا نہیں کہڑا پیو دا مال ہے۔ ایسی ایسی کڑوی کسیلی باتیں کر کے جاتے ہو، 12,000 روپے تنخواہ لینے والے کا کلیجہ کاٹ کے چلے جاتے۔ یہ قرآن ہے آپ کے پاس، یہ کیا ہے مجھے ذرا دیجیے، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ دیکھو پچھلے ہفتے ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے، کوڑ نہیں مارنا، چشمہ لگایا ہوا، سید عبدالرزاق صاحب چشمہ لگایا ہوا، پورا رومال سفید رنگ کا سر پہ باندھا ہوا۔ حافظ الرحمان صاحب میرے پاس آئے، ایسے رونے لگے جیسے بچہ ماں کے سامنے روتا ہے، دھاڑ دھاڑ روئے۔ میں نے کہا یار، اور پہلی مرتبہ رات اس کا فون آیا، کہنے لگا مولوی صاحب میں عمرہ کرنا ہے، پاسپورٹ لے کے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی میں تو خود اللہ سے دعا کر رہا ہوں مجھے کوئی کرا دے۔ میں کہا اچھا تو لے کے آ۔ اس نے پاسپورٹ میری جھولی میں رکھا، دھاڑ دھاڑ رونے لگا۔ پہلا اس کا لفظ یہ تھا 18 سال مجھے مسجد میں ہو گئے، 12,000 روپے تنخواہ ہے، انتظامیہ کہتی یہ بھی پورا نہیں کر سکتے، اگر آپ کو اچھی جگہ ملے چلے جاؤ۔ کہ مولوی صاحب مشترکہ مکان میں رہتا ہوں، 5,000 اپنی ماں کو سب بھائی مل کے ہم کرایہ 5,000 میں دیتا ہوں۔ آج صبح میری بیوی میرے پاس بیٹھ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی آٹا کوئی نہیں، مرچی مسالہ کوئی نہیں، کیا کریں؟ میں نے کہا توکلت اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھ۔ پھر ایسا رویا جیسے بچہ روتا ہے کہ مولانا اللہ کی قسم میں نے 3 مرتبہ اپنے بچوں کو مارنے کی کوشش کی، گلا دبانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کیوں یارا؟ کہنے لگا آپ کو کیا بتاؤ، جب بچہ بھوک میں میرے سے 10 روپے مانگتا ہے، بوڑھے باپ کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ فتوا دو مجھے یہاں علماء اکرام،
मौलवी के घर का चूल्हा नहीं जलता, तुझे करोड़ रुपए की मस्जिद बनाने की इजाजत किसने दी है? दो फतवा यहां बैठो, वरना दारुल इफ्ता बंद कर दो। क्यों फतवा नहीं देते? 15-15 लाख रुपया बाथरूम पर लगाने वाले, तुम्हें मौलवी के हुजरे का छपरा नजर नहीं आता, मुअज्जिन का हुजरा नजर नहीं आता। तुझे शेखुल हदीस में, मेरे अजीजों, जामपुर के अंदर अल्लाह अकबर सालाना इज्तिमा में बैठा था, जुमे के खुतबे की जिम्मेदारी मेरे पर थी, बहुत बड़ा इदारा। वहाँ के शेखुल हदीस साहब के हुजरे में गर्मी भी बड़ी लग रही थी, चिट्टा चमकता जोड़ा जुमे के लिए पहन के बैठा, चाय मैंने मंगवाई, इतना बड़ा मट्टी का डाला कपड़ों पे आके गिरा। वली साहब ने अपने सर से रुमाल उतारा, यूं करके साफ करने लग गए, कहने लगे मौलाना आप पर तो आज गिरा, 24 साल हो गए रोजाना हमारे खानों में गिरता है। डर नहीं अल्लाह, ये इंतजामिया अल्लाह की पकड़ में आवेगी, तौबा करो। 5-5 6-6 अलमारियां मस्जिद के अंदर एसी की लगी, घर के अंदर पक्का कोई नहीं, यहाँ एसी के बगैर तुम्हारे से नमाजें नहीं होती। फाल करो मस्जिद के इमाम को। वल्लाह गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? आप तायीद करोगे कि नहीं इसकी? करोगे। ये तो खुदा का शुक्र है, अल्लाह ने इसे तवक्कल पे रखा हुआ है, इसके 12,000 में अल्लाह ने इतनी बरकत दी है कि लाखों के तनख्वाहों पे पानी फेर के चला जाता है। कम से कम मस्जिद के इमाम की 40,000 तनख्वाह होनी चाहिए, कम से कम 40। हमारे से पूछे ना, ज़कात मुजफ्फरगढ़ वाले ले गए, सुना दूं थोड़ा सा और सुना दूं, ज़कात मुजफ्फरगढ़ वाले ले गए, हफ्जाबाद का मौलवी ले जाएगा, ये हसनैन ले गया, सारे ले गए, तुझे मस्जिद का मुअज्जिन नजर नहीं आता। ज़कात के 5,000 रुपए खादिम साहब को लिफाफे में डाल के हदिया कर, ये तेरे लिए अपनी माँ बाप को भिजवा दे। अल्लाह, लेकिन हम तो इतने बेहिस निकले, 27वीं रात को जो गाड़ी करेंगे उसमें से भी पैसे बचा लेंगे, मिठाई दे भी कड्डो, शहरी दे भी कड्डो। अगर मौलवी को देना हराम है तो अल्लाह वो पर चंदे की शहरी खाना कैसे हलाल हो सकता है? खत्म कुरान के मौका पर मिठाई भावलपुर की आला दुकान से बन के आ रही है, जिसने कुरान पाक खत्म किया उसे 100 रुपए देना गुनाह? वाह वाह तेरा फतवा भाई, मैं कुर्बान जाऊं तेरे फतवे में। हाँ, वो मौली साहब कहने लगे, मतलब फजमान साहब कहने लगे कि मेरी इंतज़ामिया ने जो मुझे ईद पे जोड़ा दिया, मैं 3 मरतबा अल्लाह की कसम दर्जी के पास लेके गया, उसने सीने से इनकार कर दिया कि कित्थों सीमा, जित्थों सीमा का छी जाएगा, ईद के दिन नमाज पढ़ाएगा तो पजामा ही नीचे से पड़ जाएगा, ऐसा कपड़ा दिया उसने। हकीकत करूँगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी जुबान दोस्तों, जिस ज़मीं पे नबूवत की तौहीन हो, गिर पड़े ना कहीं आसमां दोस्तों। ये तौहीन नहीं है? कारिए कुरान कहती है लिए तो कमली वाला अपनी नबूवत वाली चादर मिंबर के ऊपर बिछा दे। इतने कहते मौलवी ने कहा था, ना ना ना, ये नबी के वारिस है मेरे चांद, अल्लाह इनकी कदर करो। अगर ये ना होते नमाजें पढ़ाने वाला, जनाजे पढ़ाने वाला, निकाह पढ़ाने वाला कोई ना होता। ये मौलवी मदरसा है क्या? खत्म नबूवत का चौकीदार यहाँ से मिलेगा, दिफा नमू से साहबा का चौकीदार यहाँ मिलेगा, मुल्क पाकिस्तान का चौकीदार यहाँ मिलेगा, कुरान का मुहाफिज तुम्हें यहाँ मिलेगा, मसाजिद का मुहाफिज यहाँ मिलेगा, दीनी इदारों का अल्लाह, अगली सुनो, सच्चाई यहाँ मिलेगी, गैरत यहाँ मिलेगी, तकवा यहाँ मिलेगा, परहेजगारी यहाँ मिलेगी, पर्दा हया यहाँ मिलेगी। पूरे बहावलपुर की यूनिवर्सिटी कॉलेज वालों को चैलेंज है, एक कच्चे से मदरसे का पर्दा ले लो, रब्बे काबा की कसम अपनी यूनिवर्सिटियों का पर्दा दिखा दो, सारी दुनिया की यूनिवर्सिटियां कुर्बान हो जाएं, एक कच्चे से छोटे से मदरसे के पर्दे का मुकाबला नहीं कर सकती है। पिछले महीने हमारी जमात जफरवाल सरोजे में गई, 24-25 सितंबर को शकरगढ़ का इज्तिमा जोड़ है, उलमा इकराम की जमात का तकाजा था। जब मेरा नाम सुना तो काफी उलमा इकराम शहर के तैयार हो गए, गाड़ियां भर भर के मस्जिद के अंदर चली गई, हत्ता कि हम लोगों के मकानों में जाकर मस्जिद में जगह कोई नहीं थी। अल्लाह अकबर, मैंने समझा अब्दुल हन्नान 2-3 दिन आराम करेगा, चलो बयानात से फुर्सत मिलेगी, अपने आप को सुस्ताएगा। वहां जाकर जिस जिसको पता लगा हमारी मस्जिद में, हमारे घर में, हमारे मुझे पंजाब कॉलेज वाले आके ले गए, कहने लगे मौला पर्दे का सिस्टम तो यहाँ है ही कोई नहीं, आज तक ख्याल नहीं आया, लेकिन बच्चियों में थोड़ी सी बात कह दो, दर्द दिल रखते हो, माशरत पर बात करते हो। मैंने कहा मूवी ना बनाना और इस तरीके से मेरे वीडियो ना बनाना। एक नेट के ऊपर चढ़ी गई, लोग मुझे बच्चियों के सामने बैठा देख कर मौलवी कहना छोड़ देंगे, ये काम ना करना तुम्हारी मेहरबानी, लेकिन बात कौन आता है?
40-45 منٹ میں نے بچوں میں بات کی، انہوں نے سنی انسنی کی، اس کے بعد 500-400 بچیاں آ کے بیٹھ گئی، میں نے فوراً آنکھیں بند کی، اللہم انا نجعلک فی نحوری ونعوذ بک من شروری، استغفار پڑھ کے میں نے کہا بچوں تم بھی توبہ کرو میں بھی توبہ کروں، اللہ میری آنکھ کے شر سے تمہیں اور تمہاری آنکھ کے شر سے اللہ مجھے محفوظ فرمائے۔ میں نے آنکھ کھولی، میں نے کہا بیٹیو میری عمر 51 سال پورے ہو کے 52ویں سال میں جا رہی ہے، میرے سامنے جو تم بیٹھی ہو یہ میری بیٹی کی عمر کی ہے، میرے سے بڑا بے غیرت کون ہوگا جو تمہیں بے حیائی کی نگاہ سے دیکھے گا، تم میری بچیاں۔ اللہ اکبر، میں ملک کے شام ہو کے آیا، سیدہ زینب کی قبر پہ حاضری دے کے آیا، حضرت اسماء بنت امیس کی قبر پہ حاضری دے کے آیا، میں غیرت والے لوگوں کی قبر پہ حاضری دے کے آیا، وہاں بیٹھ کر اللہ اکبر خدا کا قرآن پڑھ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر کے آیا۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، میں نے صرف 15 سے 20 منٹ سیدہ فاطمہ کا پردہ زینب کا صبر سنایا، ایسے بچیاں رو رہی تھی جیسے ماں کے جنازے پہ دھاڑے مار مار کے رو رہی ہیں۔ جب دعا کروائی 2 بچیاں کھڑی ہوئی، کہنے لگی سر آپ سے سوال کرنا ہے، اسے کیا پتا مولوی کیا ہوتا ہے۔ میں نے اس سے ایک بات اور کی، میں نے کہا بیٹی اللہ تمہیں ڈاکٹر انجینئر وکیل بنائے بیرسٹر بنائے جج بنائے دنیا کے عہدوں میں ترقی دے، کہا آمین۔ میں نے کہا بیٹی ایک بات بتاؤ، تمہارے ماں باپ تمہاری بہتری کے لیے رشتہ پسند کرتے ہیں کہ جی جی؟ میں نے کہا بیٹی جب تصویر دکھاتے ہیں فوراً ریجیکٹ کیوں کرتی ہو؟ کیوں؟ اس وجہ سے اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، میں داڑھی والے سے شادی کروں تو مجھے دنیا کیا کہے گی؟ میرے رشتہ دار کہیں گے داڑھی مولوی کے علاوہ رشتہ کوئی نہیں ملا، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ بیٹی مجھے اتنا بتا، یہ مجھے باپ نے دی، یہ ماں نے دی، یا ددیال نے دی، ننیال نے دی، یہ تو مجھے کالی کملی والے سے مدینے سے تحفہ ملا، یہ میڈ ان مدینہ، یہ میڈ ان مدینہ، یہ میڈ ان مدینہ، یہ میڈ ان مدینہ، اللہ کا ذکر میڈ ان مدینہ۔ اور میری بچی تو داڑھی پگڑی پہ انگلی نہیں اٹھا رہی بلکہ محمد الرسول اللہ کی سیرت سے انگلی پہ انگلی اٹھا رہی ہے۔ خبردار توبہ کر لے، آج کے بعد داڑھی پگڑی پر آپ بھی ہوٹنگ نہ کرنا، آپ بھی انگلی نہ اٹھانا، ورنہ رب اکبر کی قسم ہے داڑھی پگڑی پر انگلی اٹھانے والا اللہ 10 نسلوں سے عالم کی وراثت کو چھین لیتا ہے، 7 نسلوں میں اللہ دیندار پیدا نہیں کرتا۔ وہ بچیاں رونے لگی، کہنے لگی مولانا کوئی مانے یا نہ مانے ہم تمہارے سے وعدہ کر رہی ہیں، آج کے بعد گلا تو کٹ جائے گا لیکن چہرے سے حجاب نہیں جائے گا۔ میں نے کہا میری بچیوں اگر تم اس کالج کے لیے مثال بن گئی، رب اکبر کی قسم ہے پورے کالج کی بیٹیوں کی نجات کے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ پھر وہ بچیاں جاتے ہوئے کہنے لگی مولانا جو آج تک ہمیں گھروں میں پڑھایا جاتا ہے، امی ابو بہن بھائی پڑھاتے ہیں، بتاؤ یہ دین ہے جو آپ سنا کے جا رہے ہو؟ یہ دین ہے؟ اللہ اکبر، جو آپ دین سنا کے گئے یا آپ فاطمہ زینب بتا کے گئے، یہ تو ہمیں 10 محرم کو بھی نہیں ملتی، 12 ربیع الاول کو بھی نہیں ملتی، یہ تو رمضان المبارک کے مہینے میں نہیں ملتی، یہ تو عیدگاہ میں نماز عید پڑھنے جاوا نہیں ملتی۔ مولانا جس زینب کا ذکر کر رہے ہو، جس فاطمہ کی تطہیر بیان کی، بتاؤ معاشرے نے اس زینب کو کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ نہ تو فرقہ واریت نے غیرت کے جنازے نکال دیے، آپس کے اندر جھگڑے، ٹھیک ہے نظریات انسان کے مختلف ہو جاتے ہیں، بحیثیت انسان کے تو ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ مولوی صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی، چندہ بار گلہ رکھا ہوتا ہے، جب سارے چندہ دیتے اس پر لکھا ہوتا ہے بریلوی نہ دے، دیوبندی نہ دے، اہل حدیث نہ دے، دکانوں کے آگے چندے۔ اگر ٹھیک ہے اتنے آپس کے اندر ایک دوسرے سے بغض و عناد ہے تو نہ دیوبندیوں کی دکانوں سے بریلوی سودا نہ لے، بریلویوں کی دکانوں سے دیوبندی۔ کمیٹیاں کیوں ڈالتے ہو؟ بچوں کے رشتے کیوں کرتے ہو؟ لین دین کیوں کرتے ہو؟ ان کے پڑوس میں یہ سارے کام جائز ہیں، اور ان کے گھر اللہ کے گھر میں ان کی نسبت سے آ جانا یہ گناہ ہے؟ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اپنے گھر کے چراغ نے بیڑا غرق کر دیا۔ معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو۔ ہے ہمارے اندر یہ ظرف؟ کوئی کر کے تو دیکھ لے، پھر جو معاف کر دے گا اسے جتلائیں گے، تو چھڑ دیتا کاش میرے بڑے چڑھ دا تے پھر میں 10 دا انہوں لے۔ اللہ کہتے ہیں اولا کر، زبان کے اوپر فالج گرا دیا، وہ کرتا پھرے گا، بس کر۔ کلمہ کس نبی کا پڑھا جس نے حجۃ الوداع کے فتح مکہ کے موقع پر سب کے ساتھ درگزر کا الیوم یوم الرحمہ کہہ دیا، الیوم یوم الملحمہ نہیں کا رحمہ کہہ دیا؟ اللہ اکبر۔ ایک گبرو جوان آیا، سردار مچھوں کو مروڑ رکھا ہے، چہرے پہ گڈھا سا باندھ رکھا ہے، سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بتانے پر آئے تو جنت کا بتا دے، نہ بتائے تو سامنے بیٹھنے والے کی پہچان بھی نہ کروائے۔
یہ مصطفیٰ ہے، اور جسے ہر جگہ ہر چیز کا پتہ ہو، ہر جگہ ہو، یہ اللہ کی شان، ہر جگہ ہو، ہر ایک کی ہر وقت سنتا ہو اور ہر ایک کو ہر وقت دیتا ہو، اسے خدا کہتے ہیں۔ جو راتوں میں سجدوں کو رو کے دکھا دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سامنے آ کے بیٹھ گیا، مجھے پہچانتے ہو؟ دائیں بائیں صحابہ کون ہے؟ روب سے کہہ رہے سنیں آج کے دن آپ نے بڑی بڑی دشمنیوں کو معاف کر دیا؟ جی جی۔ ہر ایک کو جی، مجھے معاف کرے گا؟ دوب سے کون ہے؟ کچیرا میں کوئی نہیں دکھاؤنا، پہلے بتا مجھے معاف کرے گا، وعدہ کر، امن دے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی اتنا گستاخ؟ آج وعدہ ہے، رحمت والا دن ہے، جا امن دے دیا۔ اس نے یوں چہرے سے کپڑا ہٹایا، دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے، زبان خاموش ہے، آنسو کی برسات آنکھوں سے شروع ہو گئی، ٹپ ٹپ آنسو رخسار داڑھی پہ گرنے لگے۔ آپ کے رونے پر صحابہ اکرام کی آنکھیں پرنم ہو گئی، صحابہ کی پلکوں نے ان کے آنسوؤں سے غسل کر لیا۔ ماں باپ قربان یا رسول اللہ، یہ کون ہے؟ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ طائف میں پتھر مارے تھے؟ نہیں نہیں۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں ستایا تھا؟ نہیں نہیں۔ خاموش، ہچکی بند گئی، گھٹ گھٹ کے سانس لینے لگ گئے۔ اللہ اللہ دے نبی دس ہوتا صحیح، فرمائے اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے میری بیٹی زینب یاد آ گئی۔ اللہ، بھاولپور والوں بیٹیاں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، شام کا وقت ہوتا ہے، کسی کی دھی رانی اتنی سی شام کو بازار میں نکلے، غیرت والا راستہ چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بچیوں سے کہتا ہے یہ کتنے چلیے، چل گھر چل، تینوں نہیں پتا میں تیرے گھر تینوں چھڑ کے آنا۔ اللہ اکبر، اپنے لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں، خاندانی لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی قسم وہ اپنی بیٹی کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے۔ حضرت مولانا عبدالشاہ عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ، یہ رائے پور کے اندر جس نے اللہ کی زمین کو اللہ اللہ کے ذکر سے آباد کیا، اتنی آنکھ میں حیا غیرت والے تھے، سامنے بیل کھڑی ہو جاتی چہرے سے پہچان ہی نہ سکتے تھے، یہ میری بہن ہے۔ مجمع میں بیٹھ کے کہتی عبد القادر، فرمایا کون ہے؟ کہ تیری بہن ہو۔ کہ اللہ کی قسم مجھے نہیں پتہ لگا۔ اللہ اکبر، آواز دیتی تب پہچانتے تھے۔ اس دھرتی نے ایسے غیرت والے لوگوں کا ایسے غیرت والے لوگوں کا دیدار کیا، لیکن میرے عزیزو آج میں کس کس کے آگے رہوں، کہاں کہاں جا کے رہوں؟ آج بیٹی باپ سے محفوظ کوئی نہیں۔ کہتے ہو میری بہن رابعہ بصری بنے اور خود چڈی پہن کے بہن کے آگے جا کے بیٹھ گیا، تو اپنی نہیں اس کی غیرت کا تو خیال کر۔ ٹراؤزر پہنا ہوا ہے، بے حیائی والے اعضاء سارے ظاہر ہو رہے ہیں، بہنوں کے آگے بیٹھتے شرم نہیں آتی۔ اللہ اکبر، ناچ گانا دیکھتے ہوئے اپنی بہن کی شادی کے اندر ناچنے والیوں کو نیچا رہا ہے اور کہہ رہا ہے دعا کرو، نکاح کے وقت ہے، مولوی صاحب اس کی گود میں عبد القادر جیلانی ہے، جس کی ابتدا ناچ گانے سے ہو، انتہا ناچ گانے سے ہو، اس کے گھر کے اندر ماں باپ کے سر میں جوتے مارنے والا تو آئے گا، اس کی گود کے اندر بایزید بستامی کوئی نہیں آئے گا۔ کھڑے ہو کر کھانا کھلانا، دودھ پلائی، منہ دکھائی، دروازہ رکوائی، نہ زینب کی، نہ رقیہ کی، نہ ام کلثوم، نہ فاطمہ، نہ خدیجہ، نہ عائشہ، نہ حفصہ، نہ جویریہ، نہ کسی صحابیہ کی دودھ پلائی۔ اگر جوتا چھپائی ہوتی تو کملی والے کی ہوتی، لال رنگ کا دوپٹہ پہن کر اگر میرے عزیز عائشہ کا گھر والا بیٹھتا۔ یہ دین ہمارے پاس ہندوستان سے پہنچا، یہ برادری کی رسومات ہیں، اس کا میرے عزیز دین سے، قرآن حدیث سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ اللہ کے واسطے بدعات کو چھوڑو، سنت کو اپناؤ، نکاح سادے کرو، ولیمہ سادہ کرو۔ خیبر کے موقع پر سیدہ صفیہ کے ساتھ نکاح ہو گیا، اللہ اکبر، خیبر کا موقع، وہیں خیمے میں تو خیمہ لگا دیا۔
دیا گیا. آپ نے اس میدان میں رات گزاری. صبح صحابہ آلے دوالے ارد گرد کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ ولیمہ نہیں کریں گے؟ فرمایا کریں گے. اعلان فرمایا اپنے اپنے خیموں سے اپنا ناشتہ بار لے آؤ. کوئی کھجوروں کی مٹھی، کوئی ستو لے کے آ گیا، کوئی چھباری، کوئی ہریرا بنا کے لے آیا. خیبر کے میدان میں دسترخوان لگا. آپ نے فرمایا مجھے بھی ساتھ بٹھا لو. اللہ کے نبی ساتھ بیٹھ گئے. آپ نے صحابہ کے بچے میں سکھایا. فرمایا مبارک ہو تمہارا ناشتہ ہو گیا. آج میں محمد کا تمہارے ناشتے میں ولیمہ بھی ہو گیا ہے. بیٹیوں کو گھر سے رخصت کرو خدا کے واسطے. اپنی مووی بنوا کسی حد تک جائز ہے یا ناجائز ہے. بیٹی کی تو مووی نہ بنوا. جب کیمرہ مین میرے عزیز و مووی والی دکان کے اوپر اپنی دکان پہ کمپوزی کرتا ہوگا، تیری میری بیٹی کے کیمرے میں یوں یوں دیکھ کے میرے عزیز ہو پوز بناتا ہوگا، پتہ نہیں اس کی گندی نگاہ تیری میری بچی کے جسم پہ کہاں کہاں جاتی ہوگی. شادی ہال کے اندر بیٹی کو لا کے بٹھایا. کنجسٹڈ ماحول ہونے کی وجہ سے گلیاں تنگ ہے، گاڑیاں نہیں آ سکتی، ویڑے تنگ ہے، ڈیرے تنگ ہے، 500 براتی نہیں آ سکتے. ولیمہ کھانا شادی ہال میں کرو، لیکن بیٹی کو دروازے کی چوکٹ سے رخصت کرو. شادی ہال سے جائے گی، ادموئے کپڑے پہنے گی، جسم ظاہر ہوگا، چہرہ ظاہر ہوگا. جتنے بے نمازیوں کی چہرے پہ نگاہ پڑے گی، کردار پہ نہ پڑے گی. کرسیوں کے پاس سے یوں کر کے جائے گی. اللہ کی قسم تیرے میرے جیسے بھی نگاہ نہیں جھکاتے، بلکہ اس کے حسن جسم کو گھور گھور کے دیکھنے لگ جاتے ہیں. حاجی صاحب، تبلیغی صاحب، عبدالحلال صاحب، مجاہد صاحب، اللہ اکبر. اس وقت تمہاری غیرت کہاں چلی جاتی ہے جب اتنے آدمی تیری میری بیٹی کو دیکھتے ہیں؟ پھر امید رکھتے ہیں اس کے گھر میں رابعہ بصریہ مصلی بچھائے گی. رب کعبہ کی قسم ہے جس کو قرآن کے سائے میں انسانیت کی تذلیل کر کر، انسانیت کی عزت کا جنازہ نکال کر، قرآن حدیث کی زندگی کو اجاڑ کر، جس کے سر پہ قرآن رکھ کے رخصت کر رہے ہیں، رب اکبر کی قسم ہے اس نے سسرال جانے سے پہلے توبہ نہ کی تو پھر یہ عورت جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ طلاق کا سرٹیفکیٹ لے کے اپنے گھر واپس آئے گی. شادی میں 6 چیزیں ہیں، 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنت ہے. میں نے آفر کی لڑکے کو فلانی لڑکی سے اتنے حق میں فلانی لڑکی سے تیرا نکاح کیا، ہاں یا نہ؟ اس نے کہا میں نے قبول کیا. یہ میرے عزیزو اللہ اکبر پہلا فرض. موجود 2 گواہوں کے یہ دوسرا فرض. اتنا حق مہر یہ واجب ہے. خطبہ پڑھنا، چھوارے یوں کر کے اچھالنا، پیکٹ سنت نہیں، حضور کی سنت چھوارے اچھالنا. تیسرا ولیمہ کرنا، یہ 3 سنت ہیں. اس کے علاوہ جو کرو یہ تماشا ہے. کالی کملی والے کی زندگی سے اس کا کوئی حصول نہیں ملتا ہے. 50-50 ہزار روپے کا جوڑا دولہا پہن کے بیٹھا، لاکھ روپے کی دلہن. تجھے اپنی باپ کی کمائی پہ خوف نہیں آتا؟ اس سے پوچھ تو صحیح بھاولپور میں کس طرح پیسہ ریڑیاں کا لگا کے جوڑا ہے. ٹھیک ہے شوق پورا کر، لیکن اس شوق میں فاطمہ کو یاد رکھ، اس شوق میں اماں خدیجہ کو یاد رکھ. حضور ویڑے میں آ گئے، اللہ مائی خدیجہ حضور کو دیکھنے لگی، رنگ بدلا، چہرے کے آثار بدلے. آپ نے فرمایا خدیجہ کیا ہوا؟ ہاں خدیجہ اماں کہنے لگی صحیح آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا خدیجہ میری طرف دیکھ. یہ 2 ہاتھ آگے کر لیے، فیصلہ کیا. فرمایا یا اللہ کا رسول لے لے یا دنیا کا مال و متاع لے لے. اے خدیجہ دنیا کا مال و متاع، اللہ کا رسول گھر میں نہیں رہ سکتا ہے. اب من ہو کے پہ گئے کہ ہویا کی نہ خدیجہ آج فیصلہ کر. تو مکے کی تاجرہ ہوگی، تو اسلام کی ملکہ ہوگی، تو سخی ہوگی، جو بھی کچھ ہے، لیکن اے میری خدیجہ سب کو چھوڑ دے، تو محمد کی گھر والی ہے. کیا کروں؟ تیرے دروازے سے میرے اندر انٹری کی، چوکٹ پار کی، دروازے پہ 19 اونٹ کھڑے ہیں. اے خدیجہ بڑھاپے میں تو بوٹی نہیں کھا سکتی، ان کا کیا کرے گی؟ اے نہیں پوچھا پھر کیا کروں، بیچ دوں؟ اپنے غلام میسرہ کو بلایا، ادھر آؤ، یہ اونٹوں کی رسی کھولو، اونٹوں کی گردن پہ رسی ڈالو، انہیں اللہ کے سپرد کر دو. میں ان سے یہ بھی نہیں پوچھوں گی ان کو کہاں پہنچا کے آنا ہے. حضور کا چہرہ راضی ہو؟ خاموش.
خدیجہ جب نماز کے لیے گیا تھا تیرے تکیے کے نیچے 40,000 درہم پڑے ہوئے تھے. موت آ گئی, اللہ کو کن درہموں کا جواب دے گی. اسی وقت 40,000 اٹھائے حضور کے قدموں پہ لا کے رکھ دیے اور کہنے لگی اللہ کے پیارے نبی. منہ موڑ کے بیٹھ گئی. غریبوں کو دے, مسکینوں کو دے, مدینے والوں پہ صدقہ کر. آج کے بعد خدیجہ کوئی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گی. جاؤ جا کے مدینے کے غربا میں تقسیم کر. اللہ, حضور کھڑے ہیں. اما خدیجہ کے رونے کی آواز نبی کے کانوں میں پہنچی. آپ نے یوں آنکھوں سے سیدہ خدیجہ کو دیکھا. کیا کیا ہوا؟ اپنے گلے کے اندر یوں ہاتھ ڈال رکھا ہے کہ کملی والے وہ بستر پڑا اور خدیجہ کا کرتا شلوار بچا. تیرے سے اجازت لینی ہے کہ یہ میں پاس رکھتی ہوں کہ یہ بھی اللہ کے راستے میں دے دوں. اللہ, جا بھاولپور کی عدالتوں میں چلا جا. اس سال بچیوں کے کپڑے نہ بنے, انہیں شور کو شور ہی نہ قبول کیا. کپڑے نہ بننے پر طلاقیں ہو رہی ہیں, خرچہ نہ ملنے پر. یہ غیرت ہے, یہ ماں باپ نے 25 سال سکھایا. 22 سال کی یہ ماں کی تربیت ہے کہ ساس کے منہ پہ جوتیاں ماریو, سسر کی داڑھی میں کچرا ڈال دیو, اور جاتے بھائیوں کو بھائی سے جدا کر دینا, بہنوں کو گھر سے دھکے دلوا دینا. یہ تیری یونیورسٹی سے سبق ملا, یہ تجھے کالج سے سبق ملا. تو بھرے ہوئے گلشن کے اندر آئی تھی, بہن کے گلدستے کی, بھائی کے پھول کی, ہر ایک کی خوشبو علیحدہ تھی. پورا گھر اس خوشبو سے مہکتا تھا. میں تو تجھے لال جوڑے میں لے کے آیا تھا, زیور سے راستہ کر کے لے کے آیا تھا, حق میں تیری قیمت دے کے آیا تھا, قرآن کے سائے میں لے کے آیا تھا. میں تو لال جوڑے میں اس لیے تجھے لایا تھا کہ تیرا گھر تیرا قدم میرے گھر کو جنت بنائے گا. مجھے کیا پتا تھا تیرا آنا 1 سال میں میرے گھر کو آگ لگا کے رکھ دے گا. نہ میری بہن, اگر موبائل کے ذریعے آواز آ رہی ہے, نہ میری بچیوں, خدا کے واسطے کسی بھائی کو بھائی سے جدا نہ کرنا. ورنہ یاد رکھ, اگر تو کسی کے بچے کو جدا ماں باپ سے کرے گی تو کل تیرے سگے بہن بھائی تیرے ماں باپ کے سر میں جوتیاں مارے گے. دنیا مقافات عمل ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, گنتی کے دن ہے, یہ تو بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان. یا رسول اللہ, آپ کو زینب کیوں یاد آئی؟ فرمایا جب مکے سے ہجرت کر کے آ رہی تھی تو اسی نے نیزے کی نوک سواری پہ ماری تھی. سواری بت کی میری بیٹی زمین پہ گری, میری بیٹی کا حمل ضائع ہو گیا, اس کا بچہ ضائع ہو گیا. اسی درد اسی زخم میں میری بچی دنیا سے رخصت ہو گئی. لیکن میں کیا کروں, چہرہ دیکھنے سے پہلے اسے معافی کا اعلان کر دیا ہے. لاؤ سیرت. ابھی نعرے لگے گے غلام رسول میں موت بھی قبول ہے. کہاں غلامی؟ کاروبار میں, معاشرت میں, اخلاقیات میں, بہن بھائیوں کے درمیان کہاں غلامی نظر آتی ہے؟ چھوڑ دو. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. نافرمانی کرنے کی وجہ سے, حلال کو حرام میں بدلنے سے, خلط مل کرنے کی وجہ سے, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. قیامت کے دن جب جوتے پڑیں گے, قیامت کے دن آگ کے انگاروں میں دفنایا جائے گا. لوگ پوچھیں گے کیا ہوا؟ فرمایا جائے گا بما کانوا یکذبون. اللہ اکبر. انہیں شرم رعایت کرتی تھی, بات بات میں جھوٹ بول دیا کرتے تھے. اللہ کی فرما برداریوں کو, اللہ کے حکموں کو جھٹلایا کرتے تھے. نبی کے طریقوں سے کہا مولوی اس طرح زندگی گزارے, آ جاؤ آج اللہ کے عذاب میرے چاند. بس توبہ کریں اور توبہ کروائیں. اس وقت اس کے علاوہ کچھ نہیں بچا, کوئی پیشکش نہیں, کوئی آفر قبول نہیں, صرف توبہ, تیرا عاجزی, گناہوں پر ندامت, اور آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کی نیت اور وعدہ کرنا. پھر کہیں جا کے مانوں گا, ورنہ سارے راستے تو نے بند کر دیے, حد کراس کر دی. اب ایک دروازہ توبہ کا کھلا ہوا ہے. تو کیا خیال ہے بند ہونے سے پہلے کرنا لیں؟ کہہ دو بلند آواز سے یا اللہ میری توبہ. پھر کو یا اللہ میری توبہ. 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ. اگر سچے دل سے کہہ دیا تو ایمانداری کی بات ہے, اس نے رحمت والا معاملہ فرما کر اٹھنے سے پہلے ہی معاف فرما دیا ہے. اور پھر نیکی کے کام کی میرے عزیزوں دعوت دے, نیکی کے کام کی ابتدا کریں. میں نے شروع میں کہا تھا میڈ ان مدینہ. میں میڈ ان مدینہ ہوں, اور میڈ ان مدینہ کی مارکیٹ کرو. بتاؤ میڈ ان مدینہ کی اہمیت دلاؤ.
میڈ ان مدینہ کی مارکیٹنگ وہ کرے گا جس کے پاس خود ایک جو ہے وہ ٹائٹل ہوگا، خود مونوگرام ہوگا۔ آج سارے میڈ ان مدینہ بننے کا ارادہ کرو، پکی نیت کرو، کینچی داڑھی کو لگوانا چھوڑ دو، اسطرہ لگوانا چھوڑ دو۔ مولانا مجھے اس آدمی پہ ترس آتا ہے، اس آدمی پہ، اس کا تو گیلا ہی کوئی نہیں جو داڑھی کٹواتا ہے، ترس تو مجھے اس آدمی پر آتا ہے جو روزانہ 100 مرتبہ نبی کی سنت پہ اس طرح چلاتا ہے، پھر بھی امید رکھتا ہے قیامت کے دن ان ہاتھوں سے مجھے حوض کوثر پلایا جائے گا۔ مارکیٹ کے اندر گئے نا، آپ کے بھاولپور میں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں، مٹھائی میں اور فروٹ میں اور چیزوں میں سوغات ہے۔ آپ کسی علاقے میں لے کے جاؤ تو آپ جب جاتے ہو کسی مہمان بن کے میزبان کے گھر تو اس کو کہتے ہو یار ذرا پیکنگ اچھی کر، ڈبہ ذرا اچھا بنا دینا تاکہ اس چیز کی ویلیو بڑھ جائے۔ جب آپ سب کے سامنے جا کے وہ ڈبہ دیتے ہو تو تائے چاچے رشتہ دار شادی میں یا غمی میں جا کے یا کوئی چیز دیتے ہو، سب کے ہاں یار پتہ نہیں اس کے اندر کیا چیز، ڈبہ کوئی باقی کوئی چیز اندر قیمتی ہے، پاوے اندر کچھ بھی نہ ہو، 1 کلو کے ڈبے میں آدھا کلو ہو، لیکن اس ڈبے کے اوپر کے ورک پر نے، پنے نے، پیکنگ نے اندر کی ویلیو کو ظاہر کر دیا۔ جیسے میرے عزیزوں اندر کی ویلیو کو، اندر کے معیار کو باہر کی پیکنگ نے ظاہر کر دیا۔ اس لیے فرمایا قیامت کے دن اللہ اکبر پیکنگ اچھی لے کے آنا، اندر میں جانوں یا میرا بندہ جانے، ویلیو تیری بڑھے گی پیکنگ کی وجہ سے۔ اپنے کردار، اپنی صورت میں، اپنی سیرت میں، اپنی گفتار میں، اپنی صبح و شام میں میرے حکم، میرے نبی کے طریقے لے کے آنا۔ ڈبے کے اندر جو بھر رکھا ہے مجھے پتہ ہے کیا لایا، الہ العالمین معاملہ کیسے بنے گا۔ فرمایا تمام امتوں کے سامنے نبی والی سیرت کا ڈبہ لے کے آئے گا، ڈبہ ہاتھ میں لینے سے پہلے اپنے محبوب کی طرف دیکھوں گا، میرا محبوب مجھے رو کے دکھائے گا، تیری ڈبے کی پیکنگ پر پروردگار عالم جنت کے دروازے کھول کے دکھائے گا، چل جا بیڑا باقی میں جانوں اندر کا معاملہ جانے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی اندر ایمان ہونا چاہیے، باہر دی خیر ہوئے، نہیں باہر پکا کر، اندر وہ جانے، کمی پیشی کوتاہی پوری کر دے گا۔ تو کیا خیال ہے آج سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کی صورت پر عمل کرنا اور کرانا شروع کر دینا چاہیے۔ کون ہے جو سخی وہ نہیں جو چندے دے، سخی وہ جو مال جان اللہ اس کے رسول پہ قربان کر دے۔ کون ہے سخی جو آج کے بعد اس سنت کو نہ اس طرح لگوائے گا نہ کینچی لگوائے گا۔ ہے کسی کے دل میں درد، ہے کسی کو اللہ کا خوف، وہ کھڑا ہو جس کے چہرے پر داڑھی نہیں، وہ کھڑا ہو جس نے آج سے پہلے داڑھی کٹائی ہو، وہ کھڑا ہو جس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی ہو، ہے کوئی قربانی دینے والا، ہے کوئی بندہ کھڑا ہو جس کی برکت سے سارا مجمع قبول ہو، ہے شتال کے منہ پر چماٹے مار کے کھڑے ہونے والا جس کی داڑھی چھوٹی ہو، وہ کہ انشاءاللہ آج کے بعد داڑھی بڑی رکھوں گا اور مرتے دم تک اسی میں داڑھی رکھوں گا۔ اٹھ ماشاءاللہ، اٹھ کے دکھا ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو ماشاءاللہ، اٹھو جن کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی، اٹھو جن کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی، جن کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی، پوری سنت کے مطابق رکھیں گے ماشاءاللہ، پوری سنت کے مطابق، اور 2-4 کھڑے ہو جاؤ تاکہ تمہاری وجہ سے سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ پوری سنت کے مطابق جو بوڑھے چھوٹی چھوٹی رکھ کے بیٹھے ہیں آج اللہ کو اپنے بڑھاپا دکھا کر بڑھاپا قبول کرواؤ، اٹھو کہ ماشاءاللہ آج کے بعد داڑھی پوری سنت کے مطابق۔ اور کون ارادہ کرتا ہے؟ اٹھو مدینے والے کا سلام ہو ماشاءاللہ، اسی سال مدینے کی حاضری ہو جائے، حج بھی قبول، عمرہ بھی قبول، بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرما۔